سارے وہ لوگ جو بنی فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہا وہ اہل بیت ہیں، یا جو پنجتن پاک ہیں وہ اہل بیت ہیں اور دیگر ہے؟ کیونکہ ہم نے آگے والے زمانوں میں دیکھا ہے کہ خود ائمہ کے برادران بعض اوقات امامت کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، یا پھر ان سے منحرف ہو جاتے ہیں. یعنی اس طرح کے مسائل رہے ہیں، چاہے وہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے زمانے کا معاملہ ہو یا اس کے بعد کا. تو اہل بیت کا جو دائرہ ہے قرآن کی نظر میں وہ کہاں پہ آ کے رکتا ہے اور کہاں تک وسیع ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت کا جو ٹرمنالوجی ہے، جو اصطلاح ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا. اب ان کے زمانے میں جو افراد موجود تھے ان کو کملی کے نیچے داخل کرنا یعنی ایک نہایت ہی غریب، اور غریب سے مراد یعنی غیر متعارف طریقہ کار ہے، جو بالکل انوکھا طریقہ کار ہے کہ ایک گرم جگہ ہے. عرب مدینہ المنورہ گرم ہے، مکہ مکرمہ میں سردی نہیں پڑتی، گرمی ہمیشہ شدید ہوتی ہے، اور وہ ان کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، ان کے داماد ہیں امام علی علیہ السلام. ان کو کملی کے نیچے جمع کرنا، یہ کوئی انسان عام طور پہ انجام نہیں دیتا کہ آپ اپنے بچوں کو کملی کے نیچے داخل کریں، کمبل کے نیچے داخل کریں، یا کھانا کھانے کے بعد اور پھر دعا کریں. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فعل انجام دی ہے، کیونکہ یہ اس آیہ میں جو شان بتایا گیا ہے، جو مقام بتایا گیا ہے، وہ نہایت ہی عظیم ہے. اور لازمی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں اہل بیت علیہ السلام کے متعلق کہ میرے بات ان کے اتباع کرو. تو یہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اہل بیت سے مراد، ہم بھی اس وقت کمرے میں تھے، بھئی گھر میں ہم بھی تھے. انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہے، وہ بھی اس وقت کمرے میں کہہ سکتا ہے کہ میں بھی کمرے میں تھا جب یہ آیہ نازل ہوا. یا حضرت ام سلمہ یا دوسری ازواج یا دوسرے افراد کہتے ہیں کہ گھر سے مراد، تو ہم تو یہ جب آیہ اتر آئی ہم بھی گھر میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل نہایت ہی حکیمانہ ہے کہ انہوں نے اس میں سے ہر قسم کی کوئی مدعی کہ ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں، انہوں نے خارج کر دیا کہ جو افراد وہاں پر انہوں نے کملی کے نیچے داخل کری وہ اہل بیت علیہ السلام میں. تو اس زمانے میں جن کو داخل کیا وہ قطعاً اہل بیت ہے، اور جن کو انہوں نے داخل نہیں فرمائے وہ قطعاً اس آیہ تطہیر کے اہل بیت میں شامل نہیں. اب ائمہ علیہ پنجتن کے بعد کیا کوئی اور شامل ہے؟ تو ہمارے پاس احادیث موجود ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ یہ آیہ جو ہے پنجتن کے شان میں، اور 9 امام جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے نسل اقدس سے ہوں گے ان کے شان میں نازل ہوئی ہے. اور یہ آیہ کا مفہوم بھی یہی بتا رہا ہے، یعنی مفہوم جو ہے آیہ وہ بتا رہا ہے کہ ہر قسم کی پلیدی دور کی گئی ہے ان سے، اور ان کو نہایت طہارت ملی. تو یہ کہ یہ مقام کے ایسا شخص افراد ہوں کہ ان کے کردار میں کسی قسم کی کوئی عیب نہ ہو، یہ سب ائمہ علیہ السلام کے اولاد میں یہ نہیں پایا جاتا، اور کسی نے ادعا بھی نہیں کیا. یعنی جو برادران تھے اہل بیت علیہ السلام کے، ائمہ علیہ السلام کے، انہوں نے اگر امامت کا ادعا بھی کیا، کبھی عصمت کا ادعا نہیں کیا. انہوں نے وہ جو اکثر زیدی بن جاتے تھے، کہتے تھے ہم جہاد کریں گے، جو امام وہ ہوتا ہے جو جہاد کرے. یا اسماعیلیہ بھی زیدیوں کا ایک فرقہ ہی تھا شروع میں. یہ لوگ خلافت کے طمع میں، حکومت یعنی حکومت تک پہنچنے کے حرص میں، یہ لوگوں کو جہاد کی طرف دعوت دیتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ دے دیں تاکہ ہم حکومت پہ قبضہ کریں. لیکن ان لوگوں نے کبھی 2 چیزوں کا ادعا نہیں کیا. انہوں نے کبھی نص کا ادعا نہیں کیا کہ ہم منصوص ہیں، امامت منصوص ہیں، ہم منصوص ہیں، یا عصمت کا ادعا کیا کہ ہم معصوم ہیں، چاہے اسماعیلیہ کے امام ہوں چاہے زیدیہ کے امام. یہ کہتے تھے کہ امام وہ نہیں ہے جو گھر میں بیٹھے، امام وہ ہے جو جہاد کرے. آپ لوگ ہم اہل بیت میں سے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم جہاد کریں. تو اہل بیت، اگر ہم اہل بیت کا یہ دیکھیں، یہاں پہ کچھ دقیق ابحاث ہیں کہ بیت سے کیا مراد ہے. اگر بیت سے مراد ہم لے لیں، بیت سے مراد یہ لینے کہ جو گھر ہے، یعنی اردو میں جو گھر کہتے ہیں، تو لازمی بات ہے اس میں بہت سارے آ جاتے ہیں، اس میں ازواج بھی آ جاتے ہیں، اس میں نوکر بھی جو گھر میں رہتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، کنیز بھی آ جاتا ہے، کیونکہ وہ گھر کے افراد ہے، گھر کے ساکنین ہیں. اگر بیت سے ہم مراد بلڈنگ نہ لیں، گھر سے مراد عمارت نہ لیں، ہاؤس نہ لیں، اس سے مراد ہاؤس بمعنی ہاؤس آف دا پروفٹ، ہاؤس آف بنی ہاشم مراد لینا، یعنی ان کا جو خاندان ہے مراد لینا. کیونکہ ہاؤس عربی زبان میں، گھر انگلش میں، ہاؤس انگلش میں، اور بیت عربی زبان میں معنوں میں آ جاتا ہے کہ یہ بنی ہاشم کا بیت ہے. بنی ہاشم کا بیت یعنی بنی ہاشم کا خاندان ہے. اس مراد میں لے لیں تو اس میں اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ سب آ جاتے ہیں. لیکن البیت سے مراد الف لام جو ہے یہاں پہ بیت کون سی مراد؟ اگر بیت نبوت لے لیں، بیت امامت لے لیں، بیت عصمت لے لیں، تو پھر اس میں دوسرے نہیں آتے. صرف اور صرف کون آ جاتے ہیں؟ وہی جو جن کے متعلق عصمت شامل ہے. تو یہ جو آیہ کا مفہوم ہے، اگر کوئی شخص اس کے ساتھ انصاف کرے کہ آیہ بتا رہا ہے کہ اس میں جو بھی مشمول ہے اس آیہ کا، جو بھی اس آیہ کا مصداق ہے، اس کے پاس طہارت نہایت اعلیٰ درجے کی، اور اس کے پاس عصمت نہایت اعلیٰ درجے کی، اور وہ یعنی وہی طہارت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، وہی طہارت اس آیہ میں مشمولین کو ملا ہے. تو لازمی بات ہے کہ یہ سب اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ، جو ان کے نسل میں جتنے لوگ ہیں وہ تو اس میں نہیں. ابھی دیکھیں ہمارے زمانے میں بہت سارے سادات ہیں جن کے پاس شجرہ بھی ہے، اور وہ ہر طرح کے کام انجام لاتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، بہت سارے ہیں کرسچن بن گئے، سید آ کے ایتھیس بن گیا، سید آ کے کہتے ہیں میں سید ہوں، میں بہت سارے سادات ہیں جو
برے کام انجام دیتے ہیں. شراب خانہ چلا بھائی شراب کی دکان چلاتے ہیں شراب بیچتے ہیں تو یہ تو سب میں شامل لازمی بات ہے شامل نہیں ہے. یہ ان افراد کے لیے جو عصمت ان میں ہے اور عصمت کا ادعا دار ہے اس امت میں کوئی نہیں ہے یعنی مدعی کوئی نہیں سوائے 12 امام کے. دوسروں کے متعلق کسی نے ادعا نہیں کیا صحابہ یا تابعین یا بنی ہاشم کے دوسرے افراد کے متعلق یہ معصوم ہے. جی سر معذرت چاہتا ہوں میں نے تفصیل سے بات کی. بہت خوب نہیں لطف آ رہا تھا. میں بعض اوقات دلچسپی لیتا ہوں اور یہ تو انتہائی دلچسپ عنوان سے آپ نے تاریخی پہلو بیان کیا ہے بہت ہی شاندار. جھوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف